درجہ قابل احترام معزز سامعین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا بے حد و بے حساب شکر ہے، اس کا بے پایاں فضل ہے اور اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں 12 ربیع الاول کا یہ روز سعید عطا فرمایا۔ یہ وہ کائنات کا عظیم ترین دن ہے جس کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جس کے لیے اللہ نے ساری نعمتوں کو عطا فرمایا، اور جس کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو رونق، اس دنیا کو شادابی، اس دنیا کو فرحت و انبساط، اور اس دنیا کو اللہ پاک نے خوبصورتی عطا فرمائی۔ رب کی ہر نعمت وہ دیکھنے میں بظاہر کیسی ہی ہمیں بڑی کیوں نہ لگتی ہو، آمد مصطفیٰ کے مقابلے میں ہر نعمت ہیچ ہے، ہر نعمت کمتر ہے، ہر نعمت حقیر ہے، اور سب سے عظیم اور بڑی نعمت وہ ہے جو اللہ نے 12 ربیع النور کو اس کائنات کو عطا۔ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 164 میں اللہ پاک نے اسی نعمت عظمیٰ کا احسان جتایا۔ ارشاد ربانی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ پاک نے انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول اس دنیا میں اور اہل ایمان میں مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیتیں تلاوت کر کے سناتا، ویزکیہم، اور وہ دلوں کو ستھرا کرتا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتا، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور انسانیت آمد محمد مصطفیٰ سے پہلے وہ تو کھلی گمراہی کا شکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی بعثت مبارکہ، آپ کی دنیا میں تشریف آوری، اس سے کائنات کو ملا کیا، دنیا والوں کے ہاتھ آیا کیا، اور اس کائنات کے باسیوں کو اس 12 ربیع النور کی وساطت سے نعمت کیا ملی ہے، اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ نے اسے اپنا احسان فرمایا کہ رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ حضور کے آنے سے پہلے کفر اور شرک کا دورہ بھی تھا، ظلمتیں، جہالتیں، اندھیریاں اور تاریکیاں اس کائنات پہ راج کر رہی تھیں۔ یہ صبح ولادت کا صدقہ ہے کہ ان تاریکیوں کو اللہ پاک نے اجالوں میں تبدیل فرمایا، اور انسانی معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جہاں بھی تھا، وہ عرب میں تھا یا عجم میں تھا، اس کے اندر بے تحاشا برائیاں، بہت خامیاں، بڑے نقائص اور عیوب۔ اور سچی بات، مختصر انداز میں اگر ہم سمجھنا چاہیں، انسان بھول چکا تھا کہ وہ انسان ہے۔ زیر دستوں پہ ظلم کرنا، کمزوروں پہ طرح طرح کے ستم ڈھانا، یتیموں کے مال ہضم کر جانا، بیواؤں اور عورتوں کے حقوق غصب کر لینا، غلاموں کو انسان بھی نہ سمجھنا، طاقتور کی جو مرضی آئے وہ کرے، اور کمزور کو اس کے ظلم پر احتجاج کا حق بھی نہ۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں اللہ کی وہ رحمت اس کائنات پہ ہوئی کہ یتیموں کو سہارا مل گیا، بیواؤں اور عورتوں کو ان کے حقوق عطا ہوئے، غلاموں، بے کسوں اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو ایک سہارا نصیب ہو گیا۔ یہ ساری رحمتیں، برکتیں اسی 12 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کو تشریف لانے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کائنات کو نصیب۔ سب سے زیادہ جو آپ کا احسان ہے وہ معاشرے کے کمزور ترین طبقات۔ آج 21ویں صدی میں
15ویں صدی ہجری میں جب ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور قرآن مجید جسے ضلال مبین کہتا ہے، جسے پری اسلامک پیریڈ یا دور جہالت کہا جاتا ہے، بڑے دکھ اور بڑی حسرت سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بدقسمتی سے آج پھر معاشرے میں صورت کم و بیش وہی دکھائی دے رہی۔ آج بھی طاقتور کمزور پہ ہر ظلم و ستم کر رہا ہے اور کمزور کو آواز اٹھانے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ آج پھر لگ رہا ہے کہ یتیم کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی، آج پھر لگ رہا ہے کہ عورتوں کو جو حقوق پیغمبر اسلام اور دین اسلام نے 14 صدیاں پہلے دیے تھے، آج اسلام کے نام لیوا وہ حقوق آج بھی دینے کو تیار نہیں۔ یہ 12 ربیع الاول اللہ کی اس نعمت عظمیٰ پہ اظہار شکر کا دن بھی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کا دن۔ بطور مسلمان جس طرح ہم اس پہ فخر، اس پہ فرحت، شادمانی اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ آج کے دن اللہ نے ہمیں اپنی سب سے عظیم نعمت عطا فرمائی اور بجا طور پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں، ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں، کسی کی عمر 100 سال، 1000 سال یا 1,00,000 سال بھی ہو، وہ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے، محمد مصطفیٰ کی آمد کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کے مقصد بعثت کو بھی پیش نظر رکھنا۔ آج ہمارا المیہ ذاتی زندگیوں میں اور اجتماعی زندگیوں میں یہی ہو چکا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے مقصد بعثت کو فراموش کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو سبق کیا دیا؟ آپ مکی معاشرے میں تشریف فرما ہوئے، عرب معاشرے میں آئے اور عرب معاشرے میں غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ بلال کو، صہیب کو اور اس طرح کے جو کمزور ترین لوگ تھے انہیں کوئی ساتھ بٹھانے کو آمادہ نہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کھانا کھانا اپنی توہین سمجھتا تھا، اپنے لیے عار، ننگ اور شرم سمجھا کرتے۔ اللہ نے جو رسول اس 12 ربیع الاول کو اس کائنات کو عطا فرمایا، کائنات نے دیکھا کہ کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان بلال کے ساتھ ایک ہی پیالے سے بیٹھ کے کھانا کھاتا۔ وہ بلال کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، وہ صہیب کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، وہ بلال کو سینے سے لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے آقا اور غلام کی تمیز اور فرق کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ آج بھی کائنات 15 صدیوں کے بعد، ہم گزشتہ جمعے بھی بات کر چکے ہیں کہ صرف اپنے نہیں بیگانے بھی مانتے ہیں، جو رسول اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، انصاف کی نظر اللہ نے جنہیں دی ہے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو انقلاب، جو تبدیلی اور جو تعلیم محمد مصطفیٰ لے کر آئے ہیں اس کے اثرات آج تک کائنات محسوس کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو اپنے سینے سے لگایا، اور صرف سینے سے نہیں لگایا، فتح مکہ کا وہ منظر آج کے دن ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے، پتہ چلے گا کہ آج کے دن کی عظمت کیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک فرما دیا، اب وہ لمحہ، وہ ساعت سعید آئی کہ وہ بیت اللہ جس میں مشرکین مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے، آج چابی بھی رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، بتوں سے پاک بھی کیا جا چکا ہے، اور اب وہ لمحہ اور پل آ چکا کہ بیت اللہ میں اللہ اکبر کی صدا بلند کی جائے۔ وہ صدا کس نے بلند کی اور کس شان سے بلند کی، اس ایک منظر کو اگر ذہن میں یاد رکھ لیں پتہ چل جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا انقلاب کیا ہے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، مشرکین کفار بہت سے ایمان لا چکے، جو ایمان نہیں بھی لائے وہ کھڑے ہیں، اہل ایمان صحن حرم میں موجود ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سب کی نگاہیں بیت اللہ پہ جمی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو حکم دیتے ہیں کہ بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھ۔ یہ وہ بلال ہیں، بلال ایک انڈیویجول نہیں،
بلال اس غلام طبقے کی نمائندگی کر رہا ہے، بلال حبشی اس طبقے کے ریپرزنٹیٹو ہیں جس طبقے کو رسول اللہ کے آنے سے پہلے انسان بھی نہیں سمجھا جاتا، اور 12 ربیع الاول کی خوشیاں مناتے ہوئے اپنے دلوں میں نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے، دماغ کے کونے کھدروں کو تھوڑا سا کھنگالنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ بیماری، یہ وائرس، یہ مرض موجود ہے کہ میں اعلیٰ ہوں اور فلاں مجھ سے ادنا، میری ذات یہ ہے، میری دولت یہ ہے، اور فلاں جو میرے ساتھ بیٹھا ہے، جو اس صف میں بیٹھا ہے، جو میرا پڑوسی ہے، جو یہ ہے، جو وہ ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں، میں بہت کچھ ہوں۔ اگر یہ سوچ خدا نہ خواستہ آج بھی کسی کے حاشیہ خیال میں ہے تو یاد رکھیے گا قرآن اسے ضلال مبین فرماتا ہے، یہ تو کھلی گمراہی ہے۔ محمد الرسول اللہ دماغ کے ان تمام جالوں کو صاف کرنے کے لیے آئے، جسے قرآن یزکیہم فرماتا ہے۔ محمد الرسول اللہ نے تزکیہ یہ کیا ہے تکبر کے، غرور کے، رعونت کے، فخر کے، ذات پات کے، برادری کے، ادنا اور اعلیٰ کے جو فرق تھے محمد الرسول اللہ مٹانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کیوں کائنات آج بھی مسرت کے گیت گنگنا رہی، کائنات کا گوشہ گوشہ آج بھی کیوں شادمانی اور فرحت محسوس کر رہا ہے کہ وہ ہستی تشریف لائے ہیں جنہوں نے ادنا اور اعلیٰ کی تفریق کو حرف غلط کی طرح مٹایا۔ فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھو اور کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرو۔ وہ بلال جنہیں کوئی بیت اللہ میں اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا، وہ بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا۔ اور میں نے ایک دو بار پہلے بھی عرض کیا، آج کے دن بھی خصوصاً میں یاد دلانا چاہوں گا، کتب سیرت میں کچھ مشرکین کے کامنٹس، تبصرے موجود ہیں جو انہوں نے حضرت بلال کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے ہوئے دیکھ کے کیے تھے۔ ایک مشرک کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ حضرت بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہیں، ابو بکر کا دل خوش ہے، عمر کا دل خوش ہے، عثمان کا دل خوش ہے، علی کا دل خوش ہے، صحابہ کرام مہاجرین و انصار کے دل خوش ہیں، اور مشرکین کے دلوں پہ آرے چل رہے ہیں۔ کیوں آرے چل رہے ہیں؟ کہ انہوں نے یہ جو ذات پات کی، ادنا اور اعلیٰ کی تقسیم معاشرے میں کی ہوئی تھی، آج وہ تقسیم مٹتی ہوئی نظر آ رہی۔ ایک بکنے لگا کہ اچھا ہوا میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا، اور یہ منظر کائنات کو محمد الرسول اللہ کا صدقہ نصیب ہوا۔ اور ایک کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی اذان دینے والا نہیں ملا؟ یہ وہ ضلال مبین ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن اجمالی بات کرتا ہے، اور کائنات کے گزرنے والا ہر دن قرآن کے اس اجمال کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ دلوں کی نفرتیں، دلوں کے بغض، دلوں کی کدورتیں، کسی کے خد و خال پر تبصرے کرنا، کسی کی رنگت کو برا جاننا، کسی کے جسمانی نشیب و فراز یا جسمانی کسی نقص اور عیب کی وجہ سے اسے حقیر سمجھنا، قرآن تو اسے ضلال مبین کہہ رہا۔ کسی کے معاشی حالات کی وجہ سے اسے حقیر سمجھنا، یہ تو مشرکین مکہ کا طریقہ تھا۔ محمد الرسول اللہ تو اس تمیز کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ بلال حبشی کعبہ کی چھت پر ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان و علی، تمام صحابہ اور خود محمد الرسول اللہ صحن حرم میں کھڑے۔ یہ وہ انقلاب تھا جو آج کی صبح کائنات کو نصیب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو ان کے حقوق دیے۔ جس معاشرے میں حضور تشریف لائے ہیں اس معاشرے میں عورت کے لیے کسی بھی حوالے سے عزت اور وقار کا تصور نہیں تھا۔ قرآن حکیم خود شاہد ہے، کتب احادیث اور تفاسیر بتاتی ہیں کہ عربوں میں ایسے قبائل بھی تھے، ایسے ظالم اور سنگ دل بھی تھے جو اپنی سگی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر اس میں زندہ دفن کر دیا۔ ذرا اس انسان کی سنگ دلی کا احساس تو کیجیے، تصور تو کیجیے کہ کیا اس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل تھا یا کوئی پتھر کا ٹکڑا تھا کہ جو اپنی سگی اولاد کو صرف اس جرم میں کہ وہ بیٹی ہے،
ایک ہی جرم ہے کہ وہ بیٹی کیوں ہے، وہ عورت کیوں ہے۔ بیٹی اور عورت ہونے کی وجہ سے 20 واقعات ہیں۔ باپ خود انگلی پکڑ کے لے کے جاتا، عرب کے صحرا میں گڑھا کھودتا، اس گڑھے میں اس بچی کو پھینک کے خود اس کے اوپر اپنے ہاتھوں سے ریت ڈالتا، وہ بچی چیختی، وہ چلاتی، وہ ابھی 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 کہہ کے پکارتی، اور اس ظالم کے کان پہ جوں نہیں ریگتی تھی۔ اللہ کا قرآن فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ایک دن آئے گا کہ جس سنگ دل نے اپنے ہاتھ سے جسے قبر میں زندہ دفن کیا تھا، رب کائنات، رب محمد الرسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کے اس دنیا میں بھیجنے والا پروردگار ایک ایک بیٹی کو زندہ کرے گا۔ اذا الموءودۃ سئلت، وہ دفن کی ہوئی بچی زندہ کی جائے گی، اللہ پوچھے گا بأی ذنب قتلت، اے بے گناہ روح مجھے بتا تو صحیح تیرا جرم کیا۔ اللہ کیوں پوچھے گا؟ اس کے باپ کا منہ کالا کرنے کے لیے، اس سنگ دل کو سزا دینے کے لیے، اس کٹھور کو، اس درندے کو نمونہ عبرت بنانے کے لیے جس نے ایک بیٹی پہ یہ ظلم کیا۔ اگر وہ زندہ درگور کی ہوئی بچی، اللہ پاک اس سے پوچھے گا بأی ذنب قتلت، کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا، تو اللہ پاک اس ظالم سے بھی ضرور پوچھے گا جس نے یہ قتل کیا۔ محمد الرسول اللہ کیا انقلاب لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ میری امت یاد رکھنا، جسے اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہیں وہ ان دونوں کی اچھی تربیت کرے، وہ ان کی اچھی پرورش کرے، اور اچھی تربیت اچھی پرورش کر کے وہ انہیں عزت و احترام سے رخصت کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں اللہ اسے میرا پڑوس عطا فرمائے گا، اور بعض روایات میں حضور نے انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا وہ میرے یوں قریب ہوگا جیسے یہ انگلیاں قریب۔ اور صرف یہ بشارتیں نہیں دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عرب معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا تھا، اسی معاشرے میں جب فاطمہ الزہرا، جب بنت محمد، جب بنت خدیجہ، جب مادر حسن و حسین رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، جن کے استقبال میں ساری کائنات کھڑی ہوتی ہے، جن کے اشارے پہ مردان عرب اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، وہ بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو۔ یہ وہ تعلیم ہے جو دینے کے لیے رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہ انقلاب ہے جو آپ نے دنیا کو عطا فرمایا ہے کہ بیٹیاں تو محبت کے لائق ہوتی ہیں، بیٹیاں تو شفقت کے لائق ہوتی ہیں، بیٹیاں تو احترام کے لائق ہوتی ہیں، بیٹیوں کو تو احترام دیا جاتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم۔ یتیموں کے حقوق معاشرے میں تصور بھی نہیں تھا۔ کوئی شخص مرتا، اس کی چھوٹے بچے ہوتے، اپنا قریبی عزیز، سگا چچا، سگا تایا، سگے رشتہ دار، بیوہ کو بھی جو ہے وہ جائیداد سے محروم کر دیتے اور یتیموں کے مال پہ بھی قبضہ کر کے غاصب بن کر بیٹھ جاتے۔ دل دکھتا ہے، یقین کریں خون کے آنسو روتا ہے کہ جب ہم بیان کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جاہلیت کے زمانے کی باتیں ہیں یا ہمارے موجودہ زمانے کے حالات۔ خوشیاں منائیے، جھنڈیاں لگائیے، در و بازار کو سجائیے، لیکن خدا را غور تو کیجیے، رسول اللہ جن باتوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے کہ آج پھر معاشرے میں وہ موجود نہیں۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے انسان ہی کہلاتے تھے، اور آج بھی جو کسی کی عزت و ناموس سے کھیلتا، جو کسی بیٹی کی، کسی بہن کی عزت پہ بری نظر ڈالتا ہے، وہ کس منہ سے محمد الرسول اللہ کا امتی کہلاتا؟ کیا اس بدبخت سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا اللہ پاک اس بدبخت سے نہیں پوچھے گا جو کسی کی ناموس پہ ناپاک اور پلید نگاہ ڈالتا؟ دعویٰ امت محمدی میں ہونے کا اور نگاہوں کی غلاظتیں وہ چھپائے نہیں چھپتی۔ ہم کہاں کھڑے؟ یتیموں کے حقوق غصب کیے جاتے، اللہ کے رسول تشریف لائے، قرآن کی آیات نازل ہوئیں، یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق انہیں عطا فرمائے گئے، اور رسول اللہ نے فرمایا آنا وقافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ یہ وہ انقلاب ہے جو آج کے روز کائنات کو نصیب ہوا۔ فرمایا سنو، جو یتیم کی کفالت کرتا، یتیم کسے باشد، وہ اس کی برادری کا ہے یا نہیں، وہ اس کا رشتہ دار ہے یا نہیں، وہ اس کے شہر کا ہے یا نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں،
جو کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ یہ تصور، یہ شعور، یہ تعلیم اور یہ انداز فکر محمد الرسول اللہ نے کائنات کو عطا فرمایا۔ اسلام سے قبل لوگوں کے اندر ایک دوسرے سے بدلہ لیں، ایک دوسرے سے دشمن، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لمبے لمبے عرصے تک جنگیں، عربوں کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا ہوتی تھی؟ عربوں کی ایک بہت بڑی جنگ ہے جسے حرب بسوس کہتے ہیں۔ اس کی وجہ مورخین عرب نے یہ لکھی کہ 2 قبیلوں میں گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا، اور اس میں ایک قبیلے کا جو جانور ہے، گھوڑا جو ہے، وہ جیت گیا اور دوسرا ہار گیا۔ جو ہارنے والا تھا اس نے الزام یہ لگایا کہ یہ جیت فیئر نہیں ہے، یہ منصفانہ نہیں ہے، اس میں سازش کی گئی ہے اور ہماری سواری، ہمارے گھوڑے کو غلط طریقے سے بدکا کے اور اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر کے اس کو ہرایا گیا ہے، لہٰذا یہ مقابلہ منصفانہ نہیں، یہ جیت صحیح نہیں۔ تکرار ہوئی، بحث شروع ہوئی، تلواریں نکلیں، خون بہا اور کئی سال تک وہ جنگ جاری رہی جو صرف اور صرف گھوڑوں کی دوڑ سے شروع ہوئی تھی۔ شاعر نے اسی پس منظر کو یوں ذکر کیا ہے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ قرآن اسے دلال مبین کہہ رہا۔ یہ وہ صورت تھی کہ چھوٹا سا کوئی کسی کا قصور اور غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ کیا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیا۔ طائف کا میدان یاد کر لیجئے، طائف کے بازار کا ایک بار ذہنوں میں تذکرہ یاد کیجئے، اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے رسول اللہ نے مشکلات کتنی جھیلی۔ اللہ کے رسول جب مشرکین مکہ ایمان لانے پہ آمادہ نہ ہوئے، حضور طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے اور ان ظالموں نے شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگائے، وہ آپ کو پتھر مارتے۔ اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں بتوں کی عبادت چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، غیر اللہ کی عبادت ترک کر دو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اسی کو معبود حقیقی جانو، میں اس اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اہل طائف بجائے ماننے کے، ایمان لانے کے سنگ باری کرتے ہیں، پتھر برساتے ہیں، نعلین کریمین خون سے بھر جاتے۔ اللہ پاک پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور میرے محبوب سے کہو اگر وہ کہیں تو طائف کی بستی کو ان پہاڑیوں کے درمیان، طائف کو وادی طائف کہا جاتا ہے، دونوں طرف بلند و بالا پہاڑ ہیں، بڑا خوبصورت پرفضا سیاحتی مقام ہے، بڑی اچھی زرخیز زمین ہے، دونوں طرف پہاڑ ہیں، پانی بھی ہے، سبزہ بھی ہے، وہاں پر لہلہاتے ہوئے باغات بھی ہیں۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے نیست و نابود کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے سے کہتے ہیں انی لم ابعث نقاما ولکن ابعث رحمتا او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جملہ آج کے دن میرے آپ کے سب کے لیے دل کے کانوں سے سننے والا جملہ۔ اللہ کے رسول نے فرشتے سے کہا تھا کہ میرے رب نے مجھے انتقام لینے والا بنا کے تو نہیں بھیجا، میرے رب نے تو مجھے رحمت بنا کے بھیجا۔ کیا ہوا انہوں نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا، کیا ہوا انہوں نے مجھے پتھر مارے۔ آج ہم سے تو ایک جملہ کسی کا برداشت نہیں ہوتا نا، ایک لفظ کوئی ہمارے بارے میں کہے صحیح، سالوں سال بیت جاتے ہیں، ہم اپنے دل سے وہ تلخی بھلا نہیں پاتے۔ آئیے آج کے دن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر محمد الرسول اللہ کی ولادت کا، آپ کے میلاد کا جشن مناتے ہوئے رب کی بارگاہ میں اسی رب کو جو دلوں کے احوال جانتا ہے اسے گواہ کر کے عہد کریں کہ آج ہم دلوں سے تلخیوں کو بھلا دیں۔ ہمارا وہ مسجد کا ساتھی، ہمارا وہ نماز کا ساتھی، ہمارا وہ محلے کا ساتھی جس کی زبان سے کوئی نکلا ہوا جملہ ہمارے دل میں پھنس کے رہ گیا ہے، آج اس جملے کو نکال پھینکیں گے اور اس نمازی سے آج ہم ملاقات کر کے جائیں گے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں سے، بہنوں میں سے، بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے کسی کی زبان سے نکلی ہوئی بات جس سے ہمارا دل چھلنی ہوا، ہمارے دل کو زخم لگا ہے، آج ولادت محمدی کا صدقہ ہم اس بھائی، اس بہن، اس رشتہ دار، اس محلے دار کی طرف سے اپنے دل کو صاف کر کے اسے سینے سے لگائیں گے۔
اگر ہم اتنا کر لیں میں سمجھتا ہوں ہم نے ولادت محمدی کے مقصد کو پا لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا ہوا انہوں نے مجھے پتھر مارے، کیا ہوا انہوں نے میری دعوت کو ٹھکرایا ہے، میرے رب نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا، مولا انہیں ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں، رسول اللہ کے چہرہ اقدس پر تیر لگتا ہے اور آپ کے دندان مبارک اور آپ کے ہونٹ مبارک سے خون نکلتا ہے، خون بہتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خون کو صاف کر رہی ہیں۔ صحابہ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ دشمنوں نے حد کر دی، حضور ہر حد سے آگے نکل گئے ہیں، دعا فرمائیے اللہ پاک انہیں نیست و نابود کر۔ میدان احد میں بھی محمد الرسول اللہ کی زبان پہ جملہ یہی تھا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ 70 لاشیں اٹھانے کے بعد، حضرت حمزہ کی شہادت کو دیکھ لینے کے بعد، اپنے ہونٹ سے بہتے ہوئے خون کو دیکھنے کے باوجود، جو کسی کے لیے، جو دشمن کے لیے، جو خون بہانے والے کے لیے، جو لاشیں گرانے والے کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہے، اسی کو محمد کہے، اسی کو رحمت للعالمین کہے۔ اور آخر میں صرف ایک چیز رسول اللہ کے عفو درگزر کے حوالے سے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں، فراموش کر جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ کو بڑی ایذائیں دیں، لیکن جو ایذائیں منافقین مدینہ نے دی ہیں شاید وہ مشرکین کی ایذاؤں سے بھی بڑھ کر۔ قرآن مجید سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ توبہ، ان تمام صورتوں میں، اور پوری ایک سورت قرآن کی منافقون کے نام سے ان اذیتوں کا ذکر ہے۔ کئی جنگوں کے موقع پر وہ غداری کرتے ہیں، مدینے کے یہودیوں سے وہ ساز باز کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ سے وہ اپنا اتحاد بناتے ہیں، ہر طرح سے مسلمانوں اور اسلام کو اور رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو، اور جو ان کا رئیس، ان کا سردار اور ان کا لیڈر تھا عبداللہ بن ابی، اللہ کے رسول نے ساری زندگی عبداللہ بن ابی کو کوئی سزا نہیں دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی کے باقی سارے جرم اپنی جگہ، اس بدبخت کا جو جرم سورہ نور میں ذکر ہوا، جسے واقعہ افک کہتے ہیں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا وعن ابیہا، سیدہ عائشہ کے دامن عصمت و طہارت و عفت پر ناپاک تہمت تراشنے میں عبداللہ بن ابی پیش تھا، سب سے آگے تھا۔ رسول اللہ کے قلب انور کو کتنی اذیت، آپ کی زوجہ محترمہ پر، مومنوں کی ماں پر ناپاک تہمت لگائی جاتی ہے، اور پھر قربان جائیے رسول اللہ کی عزت و عظمت و شان کے اللہ پاک سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرما دیں۔ ان 10 آیتوں میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کی برات اور پاک دامنی کا بیان ہوتا ہے، لیکن قرآن کی آیتیں اترنے کے باوجود رسول اللہ عبداللہ بن ابی کو کوئی سزا نہیں دی۔ صرف یہ نہیں کہ سزا نہیں دی ہے، جب وہ مرا ہے، اس دنیا سے گیا ہے، شاید آپ نے سنا ہو کبھی، ورنہ آج سنیے اور دیکھیے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آتے۔ ہمیں بھی آج بہت سے لوگوں سے گلا ہے، جی میرے ساتھ منافقت کرتا، یہ میرے ساتھ جو ہے وہ ڈویلٹی اور دوغلا پن اور دوہرا معیار رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے میری آپ کی شکایت بجا ہو، شکوہ بجا ہو، لیکن اس میں بہت امکان ہے کہ شاید ہم غلط فہمی میں مبتلا ہوں، ہمارے پاس کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی کی منافقت پر قرآن کی آیات گواہ ہیں، رسول اللہ پر وحی نازل ہو کر اس کی منافقت کو اور اس کے غلط رویے کو واضح کر چکی ہے۔ عبداللہ بن ابی مرتا ہے، رسول اللہ کفن کے لیے اپنی قمیص عطا فرما، کسے قمیص دے رہے ہیں؟ عبداللہ بن ابی کو۔ ساری زندگی جس نے رسول اللہ کو اذیتیں دی ہیں، ساری زندگی جس نے رسول اللہ کو تکلیفیں دی ہیں، اور عرض کی کہ کوئی بات اس نے چھوڑی نہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے رسول اللہ کی دشمن اذیتیں دینے۔ آج میلاد ہم اس ہستی کا منا رہے ہیں جنہوں نے ہر طرح کی اذیت دینے والے کے مرنے پہ اپنی قمیص کفن کے لیے عطا فرمائی۔ جنازہ تیار ہوتا ہے، رسول اللہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جانے لگے، سیدنا عمر دامن پکڑ لیتے، غیرت فاروقی عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن ابی ہے، حضور یاد ہے اس نے بدر میں کیا کیا،
حضور خبر ہے احد میں کیا کیا تھا، حضور واقع افک میں کیا کیا تھا، حضور بنو قریظہ کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا، حضور بنو نذیر کے خلاف جہاد میں کیا کیا تھا۔ حضرت عمر ایک ایک جرم عبداللہ بن ابی کا رسول اللہ کو یاد دلا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے جنازہ نہیں پڑھا؟ سوچنا ہے، سیکھنا ہے ہم نے ہمارے رویے کیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور جب تک یہ کائنات باقی ہے انشاءاللہ یہ دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ اسے روکنے والے جو مرضی کریں یہ انشاءاللہ نہیں رکے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف جشن منا لینا، کیا صرف محفل منعقد کر لینا، کیا صرف بیان کر دینا اور سن لینا، کیا بعثت محمدی کا مقصد اتنا ہی؟ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ تو دلوں کو بدلنے آئے۔ عبداللہ بن ابی کی جنازے کی نماز تیار ہے، عمر فاروق دامن پکڑ لیتے، یا رسول اللہ مت جائیے، حضور عبداللہ بن ابی کا جنازہ مت پڑھائیے۔ اللہ کے رسول حضرت عمر سے زور سے دامن چھڑا کے جاتے ہیں اور عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا۔ سورہ توبہ کی آیت نازل ہوتی ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محبوب بس اب حد ہو گئی، آپ نے جنازہ پڑھا دیا، لیکن آئندہ کے بعد آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں۔ جب تک اللہ نے منع نہیں کیا ہے، رسول اللہ نے 12 ربیع الاول کو کائنات میں تشریف لانے والے رحمت للعالمین نے اپنے سب سے بڑے دشمن کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار نہیں کیا۔ آئیے کوشش کریں ہم بھی اپنے دلوں سے نفرتیں نکالیں، ہم بھی اپنے دلوں سے کدورتیں نکالیں، اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنے نمازی ساتھیوں، اپنے محلے داروں، اپنے کاروباری دوستوں، اپنی مارکیٹ اور اپنے آفس کے کولیگز کے حوالے سے جو بھی دلوں میں برے جذبات ہیں، 12 ربیع الاول نفرتوں کو ختم کرنے والا دن، یہ تو محبتوں کو بڑھانے والا دن ہے، یہ تو محبتوں کا پیغام عام کرنے والا دن ہے، یہ ولادت رحمت للعالمین کا دن ہے۔ اللہ پاک صدقہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے محبت کا اور امن و آشتی کا مرکز بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔